حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا مجمع ہے اور یہ بات ریافت کی گئی کہ یا رسول اللہ دنیا کا بخیل شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے جی لگا کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ آپ کا ماحول بنانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر ہوں کیونکہ آج ہماری محفل کے خصوصی خطیب قائد اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی شاہی امام ضلع پونچھ اور نائب صدر جماعت اہل سنت رجسٹرڈ صوبہ جموں وہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم ہمارے آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، ذرا بیدار ہو کے بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا کی اگر بندہ باتیں کرے تو اس میں الفاظ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو فالتو بات ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے فالتو بات کر رہے ہو، الفاظ ضائع کر رہے ہو، اپنے دماغ کی ستیہ ناز کر رہے ہو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اس محفل میں ہوتا ہے سبحان اللہ بولنے سے الفاظ ضائع نہیں ہوتے اور یہ نقصان نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ بول دیا، ہم نے بول بھی دیا اور بات بھی ایسے ادھر ادھر چلی گئی، نہیں، بلکہ سبحان اللہ جو بولتا ہے بندہ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں یہ بات پہنچتی ہے۔ جی لگا کر بولے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ نظر پھرتے ہیں وہ سمیلا نظر پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں کہ تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں وہ سمیلا نظر پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سمیلا نظر پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں اور کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا بیدار رہے، بیداری کے ماحول بنائیں کیونکہ یہ محفل ایسی ہے کہ جس میں
بیدار ہو کے جب بندہ بیٹھتا ہے، بیدار میں اور بیزار میں فرق یہ ہوتا ہے، جو بیداری سے بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ محفل میں آیا ہوا ہے، اور جو بیزار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل ادھر کھینچا رہتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ لایا گیا ہے، زبردستی سے آیا نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں محفل مصطفیٰ میں آئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام سے حضرت مولانا خلیل صاحب، حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب، حضرت مولانا جاوید فیضی صاحب اور اچھی نعت سماعت کی حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب، دیگر علماء کرام نے آپ کو اپنے علمی فیضان سے نوازا ہے۔ اب میرے بعد بھی آپ نے ایک اچھے خطیب نہیں بلکہ علاقہ پنچ کی شان، جس پہ جماعت اہل سنت کو فخر ہے، بلکہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں، ڈسٹرکٹ پنچ کو، صوبہ جموں کو، جیسے جموں کشمیر کو شخصیت کے اوپر ناز ہے۔ ہمارے سامنے تشریف لائیں گے اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ جس نبی کی حکومت آسمان کی بلندی سے لے کر کے زمین کی پستی تک ہو، جس نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب اول کو دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور اس نور کے اوپر علماء کرام کی ذمہ داری اور ان کی موجودگی میں کہ ہمارے قبلہ خطیب صاحب ہماری شان میں بیٹھے ہیں، میں عرض کروں گا کہ 10 کتابوں کا حوالہ اس بات کے اوپر یہ فقیر اسی وقت یہاں پر دے سکتا ہے کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 کتابوں کا حوالہ میں دے سکتا ہوں اس بات کے اوپر۔ ہر مفسر کا قول اس آیت کے اوپر یہی ہے کہ نور جو قد جاءکم من اللہ نور ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ لیکن اب وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کتابوں کے حوالے یا صفحے تلاش کرنے پڑے۔ الحمدللہ اگر ایک خطیب صاحب کے خادم کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ 10 کتابوں کا حوالہ ایک آیت کے اوپر دے سکتا ہے تو ہمارے پیشواؤں کا کیا کہنا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام سے پوچھو۔ ایک شعر ہے مشہور، ہر جگہ پر پڑھا جاتا ہے عاشقوں کی محفل میں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو نوجوان ہے نا ہمارے ادھر آگے آ جائے، جگہ ہے تھوڑی پنڈال میں، ادھر آ جائے، چھاؤ بھی ہے، دھوپ ہے تو عاشقوں کو عشق کی ایسی گرمی ہوتی ہے جس میں دھوپ، تو آج یہ اسو کا مہینہ ہے، بدر کے میدان کو یاد کرو اور اس کے بعد آگے چلے جاؤ تو میدان محشر کو یاد کرو کہ جہاں پر اتنی سختی اور گرمی ہوگی، جہاں پر ہم آپ سب کو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے پوچھو کہ جنہوں نے کہیں بدر کے موقع پر، کہیں جنگ یرموک کے موقع پر، کہیں کربلا میں اس طرح کے ایسے مارکہ ہے جن کے اوپر حضور کے نام پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان صحابہ کی زندگی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کیا ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جن صحابہ نے پایا ہے اور جن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو پایا ہے، ان سے پوچھا جائے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا نبی سے خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کا یہ کہنا ہے حضور سب سے زیادہ حسین ہے، عمر فاروق اعظم کا کہنا ہے نبی سب سے زیادہ حسین ہے، کہنا نہیں ہے بلکہ عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، مولا کائنات کا عقیدہ ہے، دیگر صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، کائنات کے اندر نبی سے حسین و جمیل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ابو بکر سے پوچھا جائے، اے ابو بکر صدیق آپ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے، تو جواب ملتا ہے آمینہ کے لال سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارو اس بات میں اختلاف ہے، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا کا سب سے عظیم حسین شخصیت کہہ کے پکارا ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن اعتراض یہ ہے ابو بکر صدیق آپ بتاؤ کہ آپ حضرت
آدم علیہ السلام کا زمانہ آپ نے نہیں پایا ہے، آپ کیسے بتا سکتے ہو کہ نبی سب سے حسین و جمیل ہے؟ ابراہیم کا زمانہ نہیں پایا ہے، آپ کیسے بتا سکتے ہو نبی سب سے خوبصورت ہے؟ لیکن وہ تو آگے کی بات ہے، 1400 سال پہلے آج جو صدی چل رہی ہے، اس صدی کو ابو بکر نے نہیں پایا ہے، عمر نے نہیں پایا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کے زمانے میں تو آپ بتا سکتے ہو کہ نبی سب سے خوبصورت ہے، لیکن تابعین کے دور میں کوئی خوبصورت پیدا ہو سکتا ہے، تابعین کے دور میں کوئی اور خوبصورت پیدا ہو سکتا ہے۔ الغرض جو وقت گزر چکا، جب اس صدی کے بعد آج تک حسین پیدا ہو سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پہلے پیدا حسین ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ رہا کہ نبی سب سے حسین ہے، ہم نے ایسا خوبصورت دیکھا نہیں ہے۔ اے ابو بکر، آپ نے جس زمانے میں دیکھا ہے، مکہ کی زندگی میں، مکہ کے علاقے میں آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی حسین و جمیل ہے۔ مدینے کے اندر نبی کو دیکھا ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی حسین و جمیل ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق، یہ بتاؤ کہ آپ نے مکہ کے اندر کی بات تو کر دی ہے، ہندوستان کی سرزمین کی بات کرو، وہاں پر کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، آؤ اس سوال کا جواب میں اپنے پاس سے نہیں دوں گا، بلکہ کسی اور دنیا دار کے پاس سے جواب نہیں دوں گا، میں ایسے شخصیت کے پاس آپ کو لے چلتا ہوں جنہوں نے آدم علیہ السلام کے زمانے کو بھی پایا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے کو بھی پایا ہے، حضرت داؤد و یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کو بھی پایا ہے۔ الغرض ہر نبی کے زمانے کو پایا ہے۔ اس شخصیت کا نام، اس نورانی شخصیت کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین ہے۔ جبریل وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے پاس بھی آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی آتے ہیں۔ الغرض سارے کے سارے نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوتا رہا۔ اس کے بعد امینہ کے لال کے پاس بھی جبریل امین کا آنا ہوتا رہا۔ جبریل کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا، میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام کے زمانے کو پایا، آدم کو بھی دیکھا، اس زمانے میں بھی دیکھا، ابراہیم کے زمانے کو پایا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، ان کے زمانے کو بھی دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا۔ میں نے کائنات کا چپا چپا چھان ڈالا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پورے علاقے کا چکر میں نے لگایا ہے، لیکن مصطفیٰ جیسا آج تک میں نے نہیں۔ کہنے والوں، اپنی خوش نصیبی کے اوپر ناز کرو، اپنی خوش نصیبی کے اوپر ناز کرو۔ تم اس نبی کے جلسے میں بیٹھے ہو، اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، جس نبی کی محفل صرف ہم اور آپ نہیں بناتے، بلکہ آسمان پہ فرشتے بھی اس نبی کی نبوت کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ الغرض میں عرض کروں، آج جو عیسائی اور یہودیت کا پٹا باندھے گھوم رہے ہیں، اور کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی حق پر ہے، ہر نبی کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں میرے پیارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جلیل پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور عظیم خلیفہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت داؤد ذبیح، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ، آپ نبوت لے کر کے آئے ہو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، آپ کی امت کو یہ خطاب ہوا کہ اے امت، جب آپ پکارو گے تو آپ یہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن آگے امت کہتی تھی موسیٰ کلیم اللہ، داؤد، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسی طریقے سے امتیں اپنے اپنے آقاؤں کے، اپنے اپنے نبیوں کے ارکابوں کو پکارتی تھی۔ لیکن میرے پیارو، ناز کرو اپنی قسمت کے اوپر، جب حضرت ابراہیم کو کلمے کی ضرورت پڑی کہ ساری امتیں مجھے پکار، میری امت میرا کلمہ پڑھتی ہے، باری تعالیٰ میں کون سا کلمہ پڑھوں؟ جب حضرت آدم کو کلمے کی ضرورت پڑی، جب حضرت ابراہیم کو کلمے کی ضرورت پڑی، تو آپ کو خطاب یہ نہیں ملا کہ تم یہ کہو کہ فلاں کلیم اللہ، بلکہ فرمایا گیا تم یہ پڑھو لا الہ الا
صلی اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء میرے پیارو، جس نبی کا میراج سارے کے سارے انبیاء نے منایا ہو، اور بڑا چیلنج میں کر کے جا رہا ہوں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد بنانے کا ثبوت دیا جائے، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کے جشن میں بیٹھنے کا ثبوت دیا جائے، اور پھر نبی کس نے منایا ہے، میں کہتا ہوں 1,24,000